الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارہا اس بات کا تکرار کیا گیا، جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، نیکوکار لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مجلس اس ہستی کی یاد میں منائی جا رہی ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر جس کو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور دوسری بات اللہ نے اس کو اتنی ان کو بڑی شان دی، اتنا بڑا رتبہ دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم اگر اس کو جانیں اور جس وجہ سے اللہ نے اتنے بڑے مراتب پر ان کو فائز فرمایا، اس راہ پہ ہم بھی دو چار قدم اٹھائیں، ہم بھی اس راہ پر تھوڑا چلیں، تو اللہ رب کریم کی عطا میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم فرما دے، ہم پہ بھی کرم فرما دے۔ جب اس مجلس کی شان یہ ہو کہ مجلس ختم نہیں ہوتی، پہلے ان کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، اس سے برکت والی مجلس کیا ہوگی؟ ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس پاک ذات نے غفلت سے نکال کر، لایانی باتوں سے نکال کر، لایانی کاموں سے نکال کر، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ لے آئے، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اللہ کا پاک کلام میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور رب سے راضی ہوئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رب کی خشیت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیا مبارکہ رسول پاک کے اصحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جس بندہ مومن نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کی زیارت کی، سب سے پہلا انعام رب نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ جتنے نفوس ہیں جو رسول پاک پر ایمان لائے اور رسول پاک کی زیارت کی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وجہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رب کی خشیت رکھنے والے ہیں، یہ رب کا خوف رکھنے والے۔ لیکن یہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، رب کی خشیت رکھتے تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، ان کے خوف کا معیار مختلف تھا۔ جتنا زیادہ رب سے ڈرتا تھا، جتنا زیادہ متقی تھا، جتنا زیادہ پرہیزگار تھا، وہ رتبے بلند سے بلند پاتا گیا۔
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تمام اصحابہ کرام نے جو سب سے اعلیٰ رتبہ اور مقام پایا وہ تقوی کی بنیاد پہ پایا، اور تقوی پایا کیسے یہ ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس راہ کا اٹھا ہوا ایک قدم بھی کامیابی کی خوشخبری عطا کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ تو سارے تھے جو بھی ایمان لائے نبی پاک کے زمانے میں تھے، اللہ کے محبوب فرماتے جتنی صحبت اور محبت صدیق اکبر کی میرے ساتھ ہے، دو چیزیں، ایک صحبت دوسری محبت۔ آسان لفظوں میں ایک جملہ کر دیتا ہوں، محبت کے ساتھ جس کی صحبت زیادہ ہے وہ اتنا ہی بڑا رتبہ پا گیا۔ اور بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں، یہ قرآن اثر سے عشاء تک ہوتا ہے، جو اثر پہ آتے ہیں وہ اور ہیں، جو مغرب پہ آتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو عشاء سے تھوڑا دیر پہلے آ کے شرکت کر لیتے ہیں وہ اور ہیں۔ کیوں؟ وہ نفوس قدسیہ جب اللہ کے محبوب نے اسلام کا اعلان کیا، نبی پاک نے دین اسلام کی ترویج کا اعلان کیا، ان میں جو سب سے پہلے ایمان لائے اولین، ان کے رتبے کو بعد میں آنے والے نہیں پا سکے، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول بنے۔ اولین کی اتنی بڑی شان تھی کہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے اولین کے سامنے دم نہیں مارتے تھے، کہتے تھے یہ اس وقت ایمان لائے جب گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، کلمہ پڑھنا اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ سارے عرب اس کے دشمن بن جاتے تھے۔ کسی کو نیزے چبو کے تکلیف دی جاتی ہے، کسی کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات، یہ سارے احوال علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہی وجہ تھی جو اولین تھے ان کے رتبے کو بعد میں آنے والے صحابہ کرام نہیں پا سکے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کوئی نہیں، چلا جاتا ہوں، آ جائے گا، شرک کرے گا، یہ سعادت ہے، ثواب ملے گا، لیکن پہلے آنے والوں والا رتبہ یہ نہیں پا سکے گا۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، تو فوجی کی زندگی کو دیکھ، اور اللہ کے دین کا مجاہد بننا ہے تو ایک فوجی جیسی وسل بجایا جاتا ہے وہ ہر بات کو بھول کر ایسے دوڑتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب سامنے قطاریں بن چکی ہوتی ہیں اور ہر فوجی الرٹ کھڑا ہوتا ہے۔ اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، جوتا پہنتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ مردہ قدموں سے چلتا ہوں، چلتا چلتا پھر پہنچتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ اس کے برابر نہیں جس کے سنتے ہی جس میں کرنٹ بجلی گونج جائے، بلاوے پر لبیک کہتے۔ اصحابہ کرام کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے، زبان کا پہلا لفظ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہی وجہ ہے قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ بڑی عبادت کریں گے، رات کو جاگیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے،
لیکن خدا کی قسم جو نبی پاک کے دور کا شخص ہے اس کے برابر وہ کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ شرک کا دور تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ شخص جس نے جہالت کے دور پہ بھی کبھی شرک نہ کیا، عبداللہ نام تھا، اللہ کا بندہ۔ صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ عتیق میرے نبی نے کہہ دیا تجھ پر جہنم کی آگ حرام، جہنم کی آگ سے نجات پانے والا عتیق۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اتنا کم وقت وضو کیا تھا تو پانی ابھی بہ رہا تھا، دروازہ کھول کے نکلے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر ابھی تک گرم تھا، اور رسول پاک بیت المقدس گئے، پہلے اسمان پر، دوسرے اسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات کی، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، واپس آئے، وقت وہی، گئے اور آئے۔ کتنی سپیڈ تھی، اتنے کام بھی کیے اور واپس آتے تو جب گئے تھے وہی وقت۔ سائنس نے ثابت کیا ہے، سائنس نے ثابت کیا، جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز چلے کتنا وقت لگتا ہے؟ صفر۔ سائنس آج اس کی تصدیق کر رہی ہے، اگر کوئی باڈی، اگر کوئی چیز اتنی تیز رفتار سے چلے، جس رفتار سے بجلی چلتی ہے، الیکٹرک چلتی ہے، تو فاصلہ طے کرے گا لیکن وقت نہیں لگے گا۔ اور رسول پاک تو برق پر نہیں گئے، براق پر گئے، جو بجلیوں کی جمع، گئے بھی آئے بھی، جنت کا مشاہدہ، جہنم کا مشاہدہ، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، قرب کی عجیب و غریب گھڑیاں بھی عطا ہوئیں، اور واپس بھی آ گئے، وقت وہی تھا۔ اب اس بات کو اس دور میں کون مانے؟ اگر کوئی کہے تو کون مانے؟ میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پہلے اسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اگر یہ بات آ کے دنیا میں کہے گا، آج کل تو جہاز ہیں، طیارے ہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، گدھا تھا، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا۔ رسول پاک نے فرمایا یا اللہ، اس بات کو کون مانے گا؟ رب نے کہا اس کی تصدیق صدیق اکبر کرے گا۔ صدیق سچا، نبی پاک کے سارے صحابہ سچے تھے، اور عبداللہ صدیق اکبر سچوں کا سب سے بڑا صدیق آ گئے۔ اعلان کر دیا رسول پاک نے، کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا تھا۔ سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا کس اللہ کی بات کرتے ہو، تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا میں نے اللہ کو دیکھا ہے،
یہ تیرے میرے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا دیکھ کے کہا، اللہ کو دیکھ کے آئے، اللہ سے مل کے آئے۔ جب یہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس پاک ذات کو دیکھ کے آیا ہوں، اس اعلان پر جتنا ابو جہل خوش ہوا کوئی خوش نہیں ہوا۔ خوشی سے وہ تو حیران پریشان کہ موقع مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کرنے کا، ایک موقع میسر آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ عرب کے فیصلے، آپس میں جو مسئلہ ہوتا، جھگڑا ہوتا، صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ بڑے شاہوکار تھے۔ ابو جہل نے سوچا اگر میں صدیق اکبر کو راضی کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو میں دراڑ ڈال دوں گا۔ چلے گئے، کہا عمر، ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، عمر کہ جی کوئی شخص یہ کہے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس گیا، پھر میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، ساتویں آسمان پہ گیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا، پھر میری اللہ سے ملاقات ہوئی، میں نے اللہ کو دیکھا، پھر میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہے میں سب کچھ کر کے واپس بھی آ گیا، جس دروازے کو کھول کے باہر نکلا اس کی کنڈی ویسی ہل رہی تھی، وضو کیا تھا پانی ویسی بہہ رہا تھا جیسے میں جاتا ہوا وضو کر کے گیا تھا، بستر میرا گرم تھا، آیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے سوچ کے بتاؤ کیا یہ باتیں سچ ہو سکتی، کہنے والا سچا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ 3 بار تکرار کیا، صدیق اکبر طلاق کے ایک ہی جواب تھا یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل ہنس کے کہتا ہے تیرا یار محمد یہ کہتا ہے، تیرا یار محمد یہ دعویٰ کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پہ نور ہے، دل میں تصدیق ہے، اپنی چادر پکڑی، کہا ابو جہل یہ چادر میں دیکھتا ہوں کالی ہے، تو بھی دیکھتا ہے کالی ہے، زمانے کو دکھاؤ یہ چادر اس کا رنگ کالا ہے، لیکن اگر میرے رسول یہ کہیں اس کا رنگ سفید ہے، اللہ کی قسم میں کہوں گا میری آنکھوں میں نقص ہے، یہ چادر سفید ہے۔ اگر رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو پھر یہ حق اور سچ ہے۔ کس نے تصدیق کی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر اس لیے بنے کہ نبی پاک کے اس معجزے کی تصدیق کی۔ بچہ اس کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، لیکن 9 سال کی عمر تھی، بچے تھے، بچے کی بات کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، لیکن
بیوی کو شوہر کی بات ماننی پڑتی ہے. ہزارہ باتیں ایسی ہوتی ہیں عورت کا دل قبول کرے نہ کرے، لیکن شوہر سے ایک رشتے کی بنیاد پر اس کو شوہر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. بات آئی جوانوں پر، تو جوانوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے، قوم کے سردار، دنیاوی طور پر رئیس، پورے عرب کے فیصلے جس کے ذریعے دستیاب کے ہوتے تھے، جب ان کو رسول پاک نے دعوت دی تو نبی پاک فرماتے جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اس نے تردد کیا، وہ سوچنے لگا، کوئی سوال کرنے لگا، کوئی موزے مانگنے لگا کہ موزہ دکھاؤ. جب میں نے صدیق اکبر کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کہا آمنا صدقنا، یا رسول اللہ میں ایمان لایا اور میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں. نہ تردد کیا، نہ سوچا، نہ کوئی موزہ مانگا اور رسول پاک پر ایمان لایا. اس ایمان کی کتنی قدر و منزلت ہوگی. کلمہ پڑھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں میں اب کیا کروں. یہ آپ سب کے مرشد ہیں، میں جن کی باتیں سنا رہا ہوں. یہ رشتہ کیا ہے؟ المرید لا ارید. مرید کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جو مرشد کا ارادہ اس میں مرید فنا ہو جائے. یہ رشتہ ایسا ہے. یہ پہلا سوال ثابت کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول پاک نے فرمایا تبلیغ، یا اللہ کا دین پھیلا. ہر فقیر کے لیے یہ ایک پختہ عہد ہے جو آپ کے مرشد نے آپ سے لیا ہوا ہے. صدیق اکبر ہمارے مرشد ہیں، انہوں نے ثابت کیا، بیعت کی، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. اب کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جا اللہ کا دین پھیلا. کیسا دین پھیلایا میں آپ کو سمجھا دوں، باتوں سے نہیں، باتیں بڑی بڑی کرنی اپنی مرضی نہیں. خدا کی قسم حدیث پاک ہے، صدیق اکبر پاس اس وقت 40,000 درہم تھے. اتنے رئیس زادے 40,000 درہم اس وقت جب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. آپ کے پاس یہ دولت اس وقت موجود تھی، ساری لے آئے. یا رسول اللہ یہ حاضر ہیں، دین کی ترقی کے لیے جہاں چاہتے آپ استعمال کریں. 40,000 درہم رسول پاک کی خدمت میں پیش کیے. پھر جس بھی شخص نے کلمہ پڑھا کفر اس کا دشمن ہو گیا. کیا کیا اذیتیں دی سن چکے ہیں آپ، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرنے بھی دیتے تھے، تکلیفیں سب دیتے تھے، مرنے بھی دیتے تھے. کہتے کیا تھے؟ سسکا سسکا کے ماریں گے. ایسا کوئی شخص اس کی اطلاع پہنچتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی منہ مانگی قیمت دے کے خرید لیتے، نبی پاک کے پاس لے آتے. یا رسول اللہ خرید کے لے آیا ہوں، قبول کیجیے.
محنت کیا تھی؟ روئے زمین پر 10 نفوس ایسے ہیں، 10 مرد ایسے ہیں، 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی عمل اب تمہیں جنت سے جانے سے نہیں روک سکتا، سب کو جنت کی بشارت۔ کتنے؟ 10۔ کتنی تبلیغ کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی، کتنی جان توڑ کے یہ پیغام پہنچایا ہوگا۔ سارے صحابہ کرام نے تبلیغ کی، سارے صحابہ کرام اللہ کے دین پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے، ہر ایک نے قربانی دی۔ صدیق اکبر نے کتنی قربانی دی ہوگی اس 10 عشرہ مبشرہ میں؟ 5 تو صرف صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ کا آخری وقت ہے، سکرات کا عالم ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد شورا کو بلانا، ان کے مشورے سے خلیفہ مقرر کر لینا، لیکن سنو شورا کے 6 ممبر ہیں، یہ آپ کی فراست کی نظر تھی جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتے تھے۔ کہا سنو شورا کے ممبر ہیں 6، ہو سکتا ہے خلیفہ چنتے وقت 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 دوسری طرف ہو جائیں، برابر ہو جائیں، پھر کیا کرو گے؟ فرمایا جب ایسا ہو جائے تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں اس کو خلیفہ مقرر کرنا، اس لیے کہ رسول پاک عبد الرحمن بن عوف کی بات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہی ہوا، شورا کے 6 ممبر، 3 ممبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور 3 علی شیر خدا کی حمایت میں۔ وہ بات یاد آ گئی کہ عمر کہہ کے گئے ہیں جب دونوں طرف برابر ممبر ہو جائیں، جس طرف عبد الرحمن بن عوف اس کو خلیفہ بنا دینا۔ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقویٰ، ابھی میں نے عرض کی نا 2 چیزیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی صحبت اور محبت صدیق اکبر کی میرے ساتھ ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ ان 2 چیزوں سے کیا بنتا ہے؟ تقویٰ۔ تقوی کا عالم یہ تھا، چڑیا کو دیکھ کے روتے، صدیق اکبر کیا بہتر ہوتا تو چڑیا ہوتی، دانے چگ کے تو گزارا کرتی، اپنی مرضی سے اڑتی، اپنی مرضی سے کسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھ جاتی، تو صدیق اکبر نہ ہوتا چڑیا ہوتی، اللہ کے حساب و کتاب سے تو بچ جاتا۔ آپ کا غلام کی کمائی ساری آقا کی کمائی ہوتی ہے۔ 3 دن کا فاقہ ہے، آپ کا غلام کچھ کما کے لایا، کھجوریں تھیں، پیش کی، آپ نے کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں کھائیں، لیکن آپ پوچھے بغیر کبھی نہیں کھاتے تھے یہ کہاں سے آیا، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ حکم ہے یہ، ایسے نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم ہے۔
جو اللہ نے حلال کیا ہے مومن کو وہ کھانا ہے، حلال نہیں ہے وہ نہیں کھانا۔ توڑتے ڈنڈی مارے، تھا حلال حرام کر دیا، بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھائے، حلال تھا حرام کر دیا، رشوت لے لی حرام کر دیا۔ جو ناجائز طریقے سے حاصل ہو وہ چیز حلال ہوتی ہے، لیکن حرام طریقے سے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ نہیں کھانا۔ غلام کہتا ہے حضرت جب بھی آپ کھاتے تھے پہلے تصدیق کرتے تھے، آج آپ نے پوچھا نہیں یہ کہاں سے آئے، پریشان ہو گئے۔ غلام سے کہا بتاؤ کہاں سے آیا تھا؟ کہا جب جہالت کا دور تھا نا، میں کافر تھا، تو میں نے نجومی بن کے، کاہن بن کے ایک بندے کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ جو ہوتے ہیں نجومی جھوٹے، اس لیے ان کی بات پر یقین کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو۔ فقیر تو کبھی یہ نہیں کرتا۔ ہندوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں مسلمان، عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں مسلمان، جو وہ کہہ دیتا ہے ہندو، جو عیسائی چوڑا یہ بھنگی جو کہہ دیتا وہ یقین کر لیتے ہیں۔ اور خدا کی قسم آخر تو برباد ہوئی، دنیا پہلے سے برباد ہوتی ہے۔ کہا میں نجومی بن کے، میرے سے ایک شخص نے پوچھا تو میں نے نا جو عقل میں باتیں آئیں بنا کے، جھوٹ ووٹ ملا کے، کشیاں سے کھا کے اس کو بتایا، وہ باتیں سچی ہوگی۔ تو آج اس نے اس پیشن گوئی کا بدلہ مجھے دیا جو میں نے بتایا تھا۔ وہ یہ کھجوریں تھیں، مسلمان کے لیے حرام ہے، یہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کسی کو کمانا حرام۔ آپ نے اپنے حلق میں انگلی مارنا شروع کی، وہ 2-3 دن کی بھوک تھی، فاقہ تھا، وہ اندر سے نکل نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے نہیں نکلے گی، گرم پانی پئیں پھر حلق میں انگلی ماریں پھر نکلے گی۔ آپ نے گرم پانی منگوایا، پیا، پھر حلق میں انگلی مارنا شروع کی، کر کے کہہ آتی اندر سے جو تھا وہ نکلنا شروع ہوا۔ اتنی بار انگلی ماری کہ اب اندر سے خون کے قطرے بھی آنے لگے۔ اپنا منہ آسمان تو اٹھایا، یا اللہ جس پر صدیق اکبر قادر تھا وہ میں نے کیا، اندر سے سب نکالنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی حصہ میری آنتوں میں جذب ہو گیا ہے تو رب کریم میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے تو معاف فرما دے۔ ہم تو ڈکار بھی نہ مارے، نکالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہوئی، جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہوئی، اس کی حقدار صرف جہنم کی آگ ہے، وہ اس کو کھائے اور کسی کا اس پہ حق نہیں ہے۔ حرام حکم کی طرف خیال بھی نہ جائے، نہیں کھانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا، نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے سننے والے کا دل کانپ جاتا۔ ایک قرآن پاک اللہ کا کلام، پھر آواز صدیق اکبر کی جو نکلتی ہو قلب سے، اگلے کے دلوں کو چیر کیوں نہ دے۔ اہل کفار نے آپ کو تکلیف دینا شروع کی، قرآن پاک نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ آپ نے کہا میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، کہہ کے مکہ معظمہ سے نکلے، یمن کی راہ پر جا رہے ہیں، تقریباً 5 میل کا فاصلہ ہے مکہ معظمہ سے۔
وہاں ایک قوم، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا سردار ربیع بن رفیع بہت قوت والا تھا. اس نے دیکھا صدیق اکبر کو، کیونکہ آپ تو عرب کے جج تھے، کہا کہاں چلے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری قوم مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی، مجھے اللہ کا پاک کلام پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. میں مکہ چھوڑ کے آیا ہوں، کہیں دور چلا جاؤں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکوں. ہمیں تو کوئی نہیں روکتا، لیکن دل مانے تو اللہ اللہ کریں، دل مانے تو اللہ کا ذکر سننے جائیں، دل مانے تو اللہ کے سامنے دو چار سجدے کر کے رب کو راضی کریں. گھر بار چھوڑ کے نکلے. کہا میں چاہتا ہوں کہ مکہ معظمہ سے دور چلا جاؤں، جہاں مجھے کوئی نماز سے نہ روکے، قرآن پاک کی تلاوت سے نہ روکے. اب یہ بات غور سے سننا. اس سردار نے کیا کہا؟ صدیق اکبر تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنے والا، تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، تو یتیموں کا سہارا ہے. جب آفات نازل ہوتی ہیں تو ان کے اندر مدد کرنے والا ہے. صدیق اکبر تجھے ہم ہرگز نہیں جانے دیں گے، واپس چلو، میں تجھے اپنی ایمان دوں گا. واپس آئے، مکہ معظمہ پہنچے، ان کفار کو اکٹھا کیا. کہا کہ صدیق اکبر کو میں اپنی امان میں لیتا ہوں. یہ اس وقت کا رواج تھا، اگر کوئی امان لے لیتا اس کو دوسرا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. یہ تو بہت بڑا سردار تھا. مکے کے کافروں نے کہا پھر ایک بات ہماری بھی سنو، یہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نمازیں پڑھے، چھپ کے سب کرے، اس کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے. اس لیے جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں گمراہ ہو جاتی ہیں، ان کے سننے پر ان کے دل پہ ایسا اثر پڑتا ہے، جو کلمہ یہ پڑھتا ہے وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں. سردار نے کہا صدیق اکبر تم یہ بات مان لو، میں تمہیں امان دیتا ہوں. وہ چلے گئے. تھوڑا ہی عرصہ گزرا، آپ کے اندر کا جذبہ، آپ کا جوش، وہ اس چیز کو نہیں روک سکا. نبی پاک سے وعدہ کر کے آئے تھے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ رسول پاک نے فرمایا جو تیرا نبی کرتا ہے وہ کر، تبلیغ کر، لوگ اللہ طرف بلا، ہدایت کے رستے پہ بلا، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. نہیں برداشت کر سکے، آپ نے اپنے گھر کے ساتھ مسجد بنا لی. مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے. جب آواز باہر گئی، آپ کی تلاوت سن کے جب تلاوت کرتے تھے، آنکھوں سے ایسے آنسو بہتے تھے جیسے ساون کی لڑیاں ہو، ایک رکت طاری ہوتی. اس کیفیت کا اثر کفار مکہ پہ ایسا ہوتا، جو آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک سن لیتا، کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. شور مچ گیا. ربیع بن رفیع کو بلایا. آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، لیکن یہ اس کے اوپر قائم نہیں ہے. وہ سردار کہتا ہے صدیق اکبر میں بیچ میں امانت دار ہوں، میں نے معاہدہ کیا ہے، تم نے میری بات نہیں رکھی تو میں تجھے امان کیسے دوں؟ آپ نے کہا مجھے اللہ کی امان ہی کافی ہے.
آپ امام سے پیچھے ہٹ جاؤ. خدا کی قسم اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا. وہ میرے رسول، وہ بندہ کیا ہوگا جب اسے کفار نے کہا کہ اگر تم قرآن پاک کی تلاوت رب کی عبادت چھپ کے نہیں کرو گے ہم اپنی ایمان واپس لے لیں گے. میرے رسول وہ تیرا یار کیسا ہے کہ رب نے اس کو اپنی ایمان میں دے دیا. جب یہ اعلان ہو گیا اس دن کے بعد صدیق اکبر کبھی نہیں ڈرے میں اللہ کی ایمان میں ہوں. میرے بھائی، میرے بیٹے، آخری وقت آیا. فنا فی الرسول کا رتبہ کیسے پایا؟ پوچھا عائشہ رسول پاک کے کتنے عرصہ حیات رہے؟ ابو جان 63 سال. فرمایا میں بھی اتنی عمر ہی چاہتا ہوں. رسول پاک 63 سال میں وصال فرمایا. صدیق اکبر نے بھی 63 سال میں وصال پایا. یہ ہوتا ہے فنا فی شیخ، اپنے مرشد میں فنا ہو جانا. عائشہ میں نے تجھے کھجوریں دی تھی، ایک باغ تھا کھجوروں کا، وہ آپ نے عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا تھا. اگر تو وہ قبضہ کر لیتی تیرے پاس قبضے میں آ جاتا تو تیرا تھا، لیکن تو نے قبضہ نہیں کیا. اور جب موت قریب ہے وہ وصیت نہیں مانی جاتی. اب وہ بھی وراثت میں چلا جائے گا. تیرے 2 بھائی ہیں، تیری 2 بہنیں، ان کو جو وراثت کا حصہ ہے اس میں اس کو بھی شامل کر کے تقسیم کرنا ہے. امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو جان 2 بھائی عبد الرحمن بن ابوبکر اور محمد بن ابوبکر ہیں. بہن تو میری ایک ہے بی بی اسما. آپ نے کہا 2 بھائی اور 2 بہنیں. صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ تیری ماں حبیبہ کو حمل ہے، اور جو مجھے اللہ نے القاء کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیٹی ہوگی. پہلے ہی بتا اللہ نے القاء کیا ہے میرے دل پر، ہونے والی بیٹی ہوگی. بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام امی جان بی بی عائشہ صدیقہ نے ام کلثوم رکھا. بڑی اللہ کی ولیہ تھی، بہت پرہیزگار بچی تھی. وصال ہو گیا. امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کہ صدیق اکبر کو شہداء کے ساتھ دفن کیا جائے. کچھ نے کہا نہیں، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے. میں نے کہا میں تو اپنے حجرے میں نبی پاک کے ساتھ دفن کروں گی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا عائشہ مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے روضہ رسول پاک کے دروازے پہ جا کے رکھنا، پھر اجازت مانگنا. صدیق اکبر آیا ہے، اجازت ہو تو نبی پاک کے پہلو میں دفن کر دینا، اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. خدا کی قسم میں نے حدیث پاک پڑھی. عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اصل میں عائشہ صدیقہ طلحہ کا کمرہ تھا.
جہاں نبی پاک کے ساتھ امی جان رہتی تھی، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ چارپائی پہ رکھا، قبر انور کے سامنے جنازہ رکھا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا یار غار صدیق اکبر آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ اندر سے کنڈی کھلی، دروازہ کھلا۔ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کس نے کھولا، اور رسول پاک کے دامن میں قدموں کے مقام پر آپ کا سر مبارک ہے، دفن کیا گیا۔ عائشہ، جب نبی پاک کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا، بتاؤ گی ان کو کیسے غسل دے کے کفن پہنایا؟ عرض کی ابا جان، تین کپڑوں میں۔ فرمایا یہی میرے کپڑے، گیرو رنگ دے دینا، گیرو رنگ دے کے انہی کپڑوں میں مجھے کفن کر دینا۔ عرض کی ابا جان، الحمدللہ ہم نئے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ فرمایا یہ کپڑے تو پیپ کے لیے، یہ کپڑے تو پیپ کے لیے، پس کے لیے، اصل تو کپڑے وہ ہیں جو اللہ پہنائے گا۔ نئے کپڑے جو زندہ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ میں وہ کپڑے کفن میں استعمال کروں۔ انہی کپڑوں کو دھو کے گیرو رنگ لگا کے اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ عائشہ، میں نے بیت المال سے کھانے کے سوا کچھ نہیں دیا، ایک اونٹ، ایک چادر، ایک غلام، یہ تین چیزیں مجھے دی گئی۔ یہ جو میں نے کھانا، خشک کھانا لیا بیت المال سے، میری فلاں زمین بیچ کے وہ رقم ادا کر دینا۔ قربان جاؤں حکمران، کیسا حکمران تھا۔ میری فلاں زمین بیچ کر جو میں نے خشک اناج مجھے دیا گیا، راشن دیا گیا، اس کی رقم پوری کر دینا۔ یہ چادر، وہ سیدھا چادر تھی جس کی کل قیمت 5 درہم تھی۔ یہ چادر، یہ غلام اور یہ اونٹ، یہ عمر فاروق کے حوالے کر دینا۔ خدا کی قسم حدیث پاک ہے، جب امی جان نے یہ چیزیں عمر فاروق کو واپس کی، عمر فاروق کے ہجیاں بند گئی، رونے لگے۔ فرمایا صدیق اکبر، تو نے آنے والے حکمرانوں کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جو صدیق اکبر کر گئے یہ قانون بن گیا، قیامت تک جو حکمران آئیں گے ان کے لیے یہ قانون ہے کہ انہوں نے بیت المال سے اپنے لیے کچھ نہ رکھا، اب جو رکھے گا وہ حرام کھائے گا۔ عبد الماں بن عوف وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ عمر، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5 درہم کی چادر یہ بھی تو واپس لے رہا ہے۔ آپ نے روکے کہا میں نہیں لے رہا، مجھے صدیق اکبر وہ سبق سکھا گیا جو میرے لیے اتنی بڑی مشکل ہوگی، تو دعا کر عبد الرحمن اللہ مجھے اس مشکل میں کامیاب کرے۔ یہ تھے آپ کے مرشد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا سمجھے؟ اس راہ میں قدم رکھا ہے، تیرا مقصد حیات تبلیغ ہونا چاہیے۔ پھر
اس تکلیف میں یہ جو بھی تبلیغ ہے اس کام میں تیری جان تیرا مال قربان ہونا چاہیے. اپنی ضرورت کا رکھ، منع نہیں ہے. جو تیری ضرورت ہے وہ رکھ، اگر زیادہ ہے نا اللہ کے خزانے میں جمع کرا. خدا کی قسم اللہ بہت بڑھا کے عطا کرے گا. جو عقل مند تھے وہ یہی کر گئے، انہوں نے اللہ کے خزانے میں جمع کرایا، اور جب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے نا وہ اتنا بڑا خزانہ بن چکا ہوگا اس کے تصور بھی نہیں ہوگا. یا اللہ تو نے مجھے اتنا یہاں دینا تھا. اس طرح سے زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے گی. وما توفیق الا باللہ.